حق نصیب حق نصیب مرحبا مرحبا کیا دربار ہے شان کا مرحبا مرحبا کیا دربار ہے شان کا نحمده ونصلي رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. کوئی زبان بھی خاموش نہ رہے، دروشی بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج کی یہ بابرکت تقریب حضور ختمی مرتبت کے ختم نبوت کے عنوان رفعت نشان سے موسوم ہے، اور الحمدللہ اس دربار پر یہ تقریب کئی سالوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے. ہر چند کہ میرے جد اعلیٰ حضرت پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے یا آپ کے تعارف کے محتاج نہیں کہ میں اور آپ ان کا تعارف کرائیں، وہ خود اپنا تعارف آپ ہیں. اور اس حوالے سے ایک بات میں عرض کرتا چلوں، چاہے میں ہوں، چاہے میرے والد گرامی ہوں، چاہے میرے جد اعلیٰ ہوں، ہمارا تعارف پیر مہر علی شاہ صاحب ضرور ہیں، لیکن ان کا تعارف ہم نہیں. ان کا تعارف ان کی اپنی ذات والا صفات ہے، ان کا تعارف ان کی کتب ہیں. ہم ان کے تعارف کے محتاج ہیں، ان کے حوالے سے ہمارا تعارف ہے. میرے والد گرامی ہوں، میرے جد اعلیٰ ہوں، میں ہوں، میری اولاد ہو، میرے بھائی ہوں، جو بھی ہوں، ہم سب اس حوالے کے محتاج ہیں. اس لیے ہمارے تعلق والے بھی اس لحاظ سے یہ خیال رکھا کریں. یہ ابھی کوئی نعرہ بازی وغیرہ کر رہے تھے میرے حوالے سے کوئی نعرہ وغیرہ نہ مارا جائے. میں نے خود اپنے دادا سے یہ بات سنی ہے. میرے دادا فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیر مہر علی شاہ صاحب کا حوالہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو کوئی شخص ہمارے منہ پہ تھوکنا بھی پسند نہ کرے. یہ میرے جد اعلیٰ کی تعلیمات ہیں، اور الحمدللہ میری رگوں میں ان کا خون ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مجھے گھٹی بھی میرے دادا نے دی تھی، اس لیے یہ جو چیز ہے یہ اسی شاید گھٹی کی تاثیر بھی ہے، اور میری اپنی بیعت بھی انہی سے ہے. جتنا ٹائم میں نے ان کے ساتھ گزارا، اور جو احباب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بھی پتا ہے، صرف اور صرف اب آپ کے سامنے اس کانفرنس میں خطابات کا جو حاصل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. اہل سنت کے عقائد کہ آپ یہاں آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں. آپ کا آنا آپ کے لیے مفید ثابت ہو. آپ جیسے آئے ہیں خالی نہ جائیں، ویسے آپ خالی آئے بھی نہیں اور خالی جائیں گی بھی نہیں. جو عقیدہ میرے آباء و اجداد کا ہے، میرے مشائخ کا ہے، اور 1400 سال پر محیط عقیدہ ہے. اور یہ عقیدہ وہ عقیدہ نہیں
کہ جس عقیدے کو میں بند کمرے میں بیان کروں لیکن پنڈال میں بیان نہ کر سکوں، میرا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو بند کمرے میں بھی وہی ہے اور پنڈال میں بھی وہی ہے۔ یہ آج کل کچھ ایسے مشائخ ہیں جن کے عقیدے بند کمروں میں اور ہیں اور باہر اور ہیں، وہ خود گمراہ ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ لہذا آپ ان مشائخ سے بھی کنارہ کش ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ایمان کی دولت آپ کے ہاتھوں سے جاتی رہے۔ الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے اسلاف کا، ہمارے مشائخ کا ہے۔ میں آپ کے سامنے اہل سنت کے عقائد کا اجمالی تعارف کرواؤں گا جو مین عقائد ہیں، اس کے بعد ایک دو چیزیں جو وضاحت طلب ہیں وہ بھی میں واضح کر دوں گا۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ اہل اسلام کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے جن کر کوئی نبی اب بعثت مصطفی کے بعد تا قیام قیامت نہیں آ سکتا۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ذلی بروزی کی قید کوئی قید نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد ماں کی پیٹ سے جن کر اب کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسرا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسد عنصری کے ساتھ جیسے آسمان پر تشریف لے گئے ہیں، اسی جسد عنصری کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے، اسی جسد عنصری کے ساتھ واپس تشریف لائیں گے۔ تیسرا عقیدہ قرب قیامت میں حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اور وہ حضور کی آل ہوں گے اور حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ یہ ہمارا تیسرا عقیدہ۔ اور چوتھا عقیدہ کہ صحابہ کے حوالے سے بھی آج کل کچھ جگہوں پر گفتگو ہوتی ہے اور دربار عالیہ، غوثیہ، مہریہ، گولڑا شریف کے متعلقین میں بھی چے میں گوئیاں ہوتی رہتی ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے، اپنے مشائخ کے حوالے سے ایک عقیدہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو میرے آباء و اجداد کا، مشائخ کا اور اہل سنت کا ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی ہم سے کوئی منسوب کرے گا وہ اس کی اپنی ذات کے حوالے سے ہوگا، ہماری ذات کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور کسی صورت بھی کسی صحابی کے بارے میں ہم کوئی ایسا رویہ نہیں رکھتے کہ جس میں اس کی تنقیص شان ہوتی ہو۔ جو بھی دائرہ صحابیت میں داخل ہے ہمارے لیے قابل تعظیم و تکریم ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی ولی اپنی ولایت کے جتنے بھی درجے طے کر کے منتہی درجے پہ بھی پہنچے تو وہ صحابی کے مقام و مرتبے کو نہیں چھو سکتا۔
صحابہ کے درمیان جو طبقات ہیں 12 طبقات، یہ ان کے آپس کے طبقات ہیں، کون کس سے افضل ہے۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ کی جماعت امت میں سب سے افضل جماعت ہے، اور یہ عقیدہ وہ ہے کہ جو دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے مشائخ کا عقیدہ ہے اور ہمارے اسلاف کا عقیدہ ہے۔ میرے والد گرامی کے شعروں میں سے کوئی شخص بھی اپنے من پسند عقائد اختراع نہ کرے۔ میرے والد گرامی کا جو موقف ہے وہ مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے، اور صحابہ کے حوالے سے میرے والد گرامی الحمدللہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو ان کے اسلاف کا تھا، ان کے آباء و اجداد کا تھا۔ لہذا ہمارے متعلقین بھی اس چیز کا خیال رکھیں، اور انجمن مہریہ نصیریہ کے جملہ اراکین صدور، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے صحیح معنوں میں اس مرتبہ اپنی کاوش کا یہ ثمرہ میرے سامنے لائے ہیں۔ ہر کارکن جو انجمن مہریہ نصیریہ کا ہے میں اس کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور یہاں پہ بیٹھے تمام مشائخ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، علماء کرام کی کثیر تعداد جو یہاں تشریف فرما ہے ان کا شکر گزار ہوں، اور برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے علماء کا، بالخصوص علامہ برکات احمد چشتی، حافظ فاروق صاحب اور انصر القادری صاحب، ضیاء المصطفیٰ کا بالخصوص اس حوالے سے بھی کہ یہ صرف اس کانفرنس کے لیے 1-2 دن کے لیے یہاں آیا ہے، اور یہ ہر سال آتا ہے۔ قاضی عبدالعزیز صاحب جس کے والد گرامی کا تعلق میرے جد اعلیٰ سے تھا، اور الحمدللہ آج بھی وہ اس گھر کے نیاز مند ہیں، اور یہ انہی کی اچھی تربیت کا اثر ہے کہ آج ان کا بیٹا ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر اہل سنت کا عقیدہ بیان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ریاض صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو اس کانفرنس کے لیے تشریف لائے، اور انجمن کے پلیٹ فارم پر انہوں نے بہت کاوش کی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جس نے اس کانفرنس کو کامیاب کرانے کے لیے اپنی کوشش کی۔ اور اب آخر میں آپ سے میں ایک التماس کروں گا کہ اس وقت پاکستان میں اہل سنت کے دھڑے میں کئی جگہوں میں انتشار ہے۔ آپ یہاں سے جس وقت اٹھ کے جائیں یہ پیغام محبت لے کے جائیں کہ ہم اہل سنت کے دھڑوں میں اتفاق کے حامی ہیں، انتشار کے حامی نہیں ہیں۔ یہ پیغام محبت ہے جو اس دربار سے دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کا فرض منصبی ہے کہ آپ نے یہ پیغام ہر آدمی تک خلوص نیت کے ساتھ پہنچانا ہے۔ اور اب چونکہ ہم ولیوں کے لنگر پہ پلنے والے ہیں، ولیوں کے لنگر پہ، اور ولیوں کا لنگر کیا ہے؟ وہ علی کا لنگر ہے۔ ولیوں کا لنگر علی کا لنگر ہے۔ اس حوالے سے میں اپنی اس تقریر کا، اس صدارتی خطبے کا، میں جس وقت یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذوق کے ساتھ چلیں، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ جس وقت میں شعر پڑھوں تو آپ اس شعر کی تکرار بھی کریں۔ میرے والد گرامی کا یہ شعر ہے حضرت علی المرتضیٰ کے حوالے سے، چونکہ صحابہ کی جماعت جو ہے یہ نجوم ہے، لیکن نجوم میں جس ستارے کا نام علی ہے وہ ایسا روشن نجم ہے کہ جس کے سامنے سارے نجوم ماند ہیں۔
منظر فضائے دہر میں، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اور بجا اس طرح نہیں، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، اس طرح بجا، اصحابی کن نجوم کا ارشاد بھی بجا، لیکن بلند سب سے ستارہ علی کا ہے۔ کیا خوب دربار تشریف ہے رکھیں، شاہ تشریف کا۔ رکھیں۔ ایک اور ضروری اعلان، یہ ابھی مجھے ایک چٹھی ملی جس پہ لکھا تھا کہ آپ کے امّ مکرم کا عرس کب ہے، بیٹھے تشریف رکھیں۔ میرے امّ مکرم سید غلام جلال الدین گیلانی، سید غلام جلال الدین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہر سال 16-17 جمادی الثانی کو انعقاد پذیر ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ ابھی تک آپ کے ذہن میں یہ تاریخ نہیں آئی، ہر سال پوچھتی ہیں۔ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ حضرت بابو جی کے عرس کے بعد پورے 13 دنوں کے بعد عرس مبارک ہے، اور انجمن مہریہ نصیریہ کے بھی تمام اراکین اس عرس پہ بھی خیال رکھا کریں۔ ہمیں یہ تو ہمارا طریقہ نہیں کہ ہم دعوت دیں، لیکن آپ